السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ خبریں مزیدار ہیں۔ خان صاحب نے دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، شروع ہونے لگا، اور مجھے یاد اچھی طرح میں نے جو اسی ہفتے میں جو ویلاگ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ خان ول کم بیک، خان آرام نہیں کرے گا، اس نے کنٹینر تیار کرنے کا بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا بس میں آ رہا جی، تسی کنٹینر تیار رکھو، اور وہی بات ہوئی۔ اب 3-4 دن کے بعد ہی خان صاحب نے فرما دیا ہے کہ جناب کم چک دو، جنگ جاری ہے، لانگ مارچ جاری ہوگا۔ تو ایک تو میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے، اس میں مجھے جو لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ خان میں کہیں نہ کہیں ذوالفقار علی بھٹو کی بھی روح آ گئی ہے، کیونکہ خان نے نا کل ایک صحافیوں سے بات کرتے کہا جی کہ میں آخری سانس تک لڑوں گا، میری جان جو میری زندگی ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے جو حقیقی آزادی سب سے اہم ہے۔ وہ حقیقی آزادی کیا ہے، وہ کہاں پہ بھٹو اس کے اندر آتا ہے، وہ بھی تھوڑی سی آئی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ وفاقی حکومت اپنے انتظامات کاری کے خان کو کس طرح دائیں بائیں کیا جائے، نااہل کیا جائے، سزا دلائی جائے، گرفتاری کے لیے وہ بھی سرگرم ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایف آئی اے کو کیا احکامات دیے ہیں، کس طرح وہ خان کو وہ کہتے ہیں نا پھنسانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ایک جو کویشچن ہے جو آج جو سپریم کورٹ نے جو کام کیا کہ جی جناب آپ 24 گھنٹے میں عمران کی وہ قاتلانہ جو حملہ ہے اس پہ ایف آئی آر کریں، نہیں تو اگر آپ 24 گھنٹے میں نہیں کریں گے تو پھر سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی ایکشن لے گی۔ تو اس سے میرے لیے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ پنجاب کا حکمران کون ہے، پنجاب میں کس کی حکومت ہے، وہ بھی اس پہ ویلاگ میں بات کریں گے۔ تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جو عمران نے میں سمجھتا ہوں بڑی سینسبلی ایک پلاننگ کی ہے لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کی۔ ایک تو اس نے سب سے پہلے جو امپریشن، جو میں بار بار ہر ویلاگ میں کہتا ہوں کہ خان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ اس کا امیج ہے۔ اس کا امیج ایک دلیر کا، بہادر کا، لڑنے والا امیج ہے جو پاکستانی عوام بہت پسند کرتی ہے، خاص طور پہ پنجابی جو ہیں ویسے خود چاہے بزدل ہوں مگر وہ اپنا لیڈر کو بڑا مولا جٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈرتا کسی سے نہیں ہے۔ تو خان نے میرے لیے اس کو مینٹین رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے ایگری بھی کریں یا ڈس ایگری کریں، جو مجھے اس کی فلاسفی سمجھ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ میں نے بریک نہیں دینی، میں نے اگریشن جو ہے، جو جارحانہ انداز ہے، اس میں میں نے اپنی بریک نہیں کی لگانی، میں نے خاموش نہیں بیٹھنا۔ اگر ایک آدھی وکٹ نکلی ہے تو میں نے بولنگ اسی رفتار سے کرانی ہے، اسی شدت سے کرانی ہے، اور مزید وکٹیں لینی ہیں۔ تو اس کے لیے اس نے جو بڑا زبردست پلان کیا ہے، ایک تو اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا ہے، 10-15 دن کے لیے اپنے آپ کو لانگ مارچ سے بچا بھی لیا ہے، مگر ساتھ سیاست یہ کی ہے کہ میں روز خطاب کروں گا۔ اب یہ بیسیکلی لانگ مارچ نہیں ہے، ٹو بی جو مجھے سمجھ آ رہی کہ عمران نے اس کو بڑا انٹیلیجنٹلی یوں موو کیا، یہ ریلی مارچ ٹائپ چیز ہے کہ روز ریلیاں ہوں گی مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں، جی ٹی روڈ پہ، جس میں شاہ محمود قریشی یا اسد عمر اس طرح یا فواد چودھری اس طرح کی لیڈرشپ اس کو لیڈ کرے گی، اور خان صاحب سکرین پہ آ جائیں گے تو وہ اپنا جو ان کا خطاب ہوتا ہے، جو 1 گھنٹے کا جو انہوں نے خطاب جو تقریباً 15 سال سے بھی نہیں بلکہ 32 سال سے کر رہے ہیں، چور ڈاکو لٹیرے چھوڑوں گا نہیں، پکڑ لوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو وہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اتنی مزیدار سائنس خان نے ایجاد کی ہے، اس نے کہا میں روز خطاب کروں گا۔ اور اوپر سے جو اچھا کام کیا وہ کسی حد تک میں تعریف کل بھی کی تھی کہ شہباز نے اچھا کام کیا، اس نے کہا جی ہم جناب اجازت دیں گے، یہ پیمرا کی پابندی نہیں ہوگی۔ تو خان نے بڑا انٹیلیجنٹلی 15 دن کے لیے اپنا جو لائیو ٹرانسمیشن ہے، جو 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ جتنی ہے، وہ روز پاکستان کے جتنے چینل ہیں ان کو یوز کرے گا، جو اربوں روپے سے بھی نہیں آپ کر سکتے۔ اگر حکومت کوئی کام کرے پروموشن کے لیے تو اس کو لیے اربوں روپے کا بجٹ چاہیے، جو خان نے مفت میں لے لیا کہ جی میں لنک پہ آ جایا کروں گا، تھینک یو انٹرنیٹ، تھینک یو آئی ٹی ٹیکنالوجی، خان صاحب جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس طرح وہاں پہ آ جائیں گے اسکرین پہ، اور پورا پاکستان سنے گا، وہاں سے میڈیا آ جائے گا۔ تو خان کا وہ جو کنیکشن ہے نا وہ نہیں ٹوٹے گا، لانگ مارچ کی اسپرٹ نہیں ٹوٹے گی، جو اگریشن ہے کہ میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں چھوڑنا نہیں، وہ ساتھ رہے گا۔ یہ پہلا کام اس نے کیا۔ دوسرا، اپنے آپ کو 15 دن کے لیے بچا بھی لیا، وہ فزیکلی بھی اویلیبل نہیں ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی جس طرح سمجھ لیں کوئی ٹیررزم یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے۔ تو دوسری طرف اس نے یہ تو پنجاب سے ماڈل بنایا، دوسری طرف سے ماڈل کے پی کے کا ہے۔ وہاں پہ ہٹک صاحب کو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب آپ نے وہاں سے آنا ہے، آپ نے اس پرویز ہٹک کو یہ اسائنمنٹ دی گیا کہ آپ نے کے پی کے سے اس طرح کی مارچ لے کے نا آپ نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے۔ اور خان نے حکومت کے لیے درد سر بننے کے لیے وہ ڈیٹ بھی نہیں دی۔ پلاننگ یہ ہے کہ 10 15 20 دنوں میں جب وہ سمجھے گا کہ کوئی وانریبل جو حکومت کے لیے کمزور دن ہوں گے، وہ کمزور دن کیا ہو سکتے ہیں، کوئی تعیناتی کے دن ہو سکتے ہیں، بہت بڑی تعیناتی ہوتی ہے آرمی چیف کی، وہ ہو سکتا ہے، کوئی غیر ملکی کو بڑا اہم دورہ ہو سکتا ہے پاکستان میں جس میں ایکسپیکٹڈ ہے سعودی عرب کے ولی عہد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک سینسٹیو ٹائم پہ وہ اٹیک کر دے گا، اور اس نے کہا کہ میں پورے پاکستان کو بتا دوں گا، ہے یہ لانگ مارچ نہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس نے ریلیز کو ایک لانگ مارچ کا نام دے دیا۔ تو ہاں
اناؤنس کر دے گا کہ جناب فلاں ڈیٹ میں میں پہنچ رہا ہوں اپنا پنڈی، تو آپ بھی سارے آ جاؤ۔ اب اگر پنجاب میں اس کی حکومت ہو، کے پی کے میں اس کی حکومت ہو، تو میرا خیال ہے 1 لاکھ سے 2 لاکھ یا 3 لاکھ لوگوں کا اکٹھا کرنا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس اس کی ہے۔ جو 25 مئی والا لانگ مارچ تھا، اس میں سب سے بڑی پرابلم تھی مارا ماری بڑی ہوئی، کٹ بڑی پئی، تو وہ کٹ سے بھی بچ جائیں گے۔ تو خان نے میڈیا، پالیٹکس اور اگریشن تینوں کو جوڑ کے اس نے سوچا کہ فوراً اس کا اعلان کرو، اور میں ہر صورت کسی صورت اس میں بریک نہیں چاہتا، اور 15 دن کے لیے انگیج کر لیے۔ اب جو آرگومنٹ تھا بھٹو کہاں سے آ گیا؟ بھٹو یہاں سے ہے کہ بھٹو کی ایک فلاسفی تھی، خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے، کیونکہ میں اس جنریشن میں ہوں کیونکہ میں ٹین ایجر تھا جب بھٹو اس دنیا سے گیا، مگر میری میموری میں ہے بھٹو کی جو پولیٹیکل تھاٹ تھا وہ یہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، کہ جو پولیٹیکل پاور ساری ہے نا اس کا محور عام آدمی ہے، ووٹر ہے، کیونکہ ڈیموکریسی ہے وہ اس کی طاقت کا سرچشمہ سے مراد ووٹ ہے۔ ووٹ کو آپ جب عزت دیں گے، ووٹ سے طاقت نکلے گی، تو رول آف عوامی حکومت آئے گی۔ تو عمران نے بڑی حد تک بھٹو کی پوزیشن لے لی ہے کہ میں آخری سانس تک لڑوں گا۔ اگر آپ ریکارڈ میں جائیں تو آپ کو بھٹو کی اس کی بے شمار سٹیٹسمنٹ ملیں گی کہ میں جان دے دوں گا، میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں عوام کے ساتھ ہوں، عوام کی حکومت ہے، حق حکومت عوام کا ہے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو یہ خان نے دوسری فلاسفی جو ہے نا بالکل بھٹو والی پوزیشن لی ہے، جو کہ انتہائی پاپولر تھی اور بڑی زبردست تھی۔ اور عمران نے ایک حوالے سے جب بھٹو کی یہ پوزیشن لی ہے تو جو ایجڈ لوگ ہیں، جو 50-60 پلس ہیں پیپلز پارٹی والے، ان کے لیے بھی عمران کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ان کو عمران کی جو بھٹو کی فلاسفی وہ عمران میں نظر آئے گی۔ اور یہ یاد رہے کہ بھٹو کا بھی ایک نعرہ ایک اور بھی تھا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے۔ تو یہ ساتھ ریاست مدینہ کی بھی خان صاحب بات کرتے ہیں اور عوام کی بھی بات کرتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں بھٹو مجھے لگتا ہے عمران کے اندر چھپا ہوا ہے، تو وہ اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے، جو وفاقی حکومت نے اپنی جو واردات ڈال دی، انہوں نے ایف آئی اے سے کہا کہ جناب یہ جو خان صاحب تقریریں کرتے ہیں، یہ ریاست کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ اداروں کی انسلٹ کرتے ہیں جو آئین کے خلاف ہے، تو آپ انہوں نے اختیارات ایف آئی اے کو دے دیا۔ اب بیسیکلی کوشش یہ ہے کہ ایف آئی اے اس میں عمران اور پی ٹی اے کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو درا جائے، اس پہ کیسز بنائے جائیں، اور الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ 63A لگا کے جو نااہلی کی پاکستان کے آئین میں ہے کہ آپ اگر اداروں کی بے عزتی کریں، آپ ریاست کی بے عزتی کریں، آپ نااہل ہو سکتے ہیں۔ تو نااہلی کا ایک نیا راستہ نکالا جا رہا ہے، جو کہ کسی حد تک شہباز شریف نے ایک اس کا انڈیکیشن بھی دیا تھا کہ جو عمران نے اداروں کی یا اہم شخصیتوں کی جو بے عزتی کی ہے طاقتور لوگوں کی، تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، اب اس پہ ہم تفتیش کریں گے، جو ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس پہ کام شروع ہو گیا، اور کسی وقت ہی ایف آئی اے کی طرف سے کوئی نہ کوئی مقدمہ، انویسٹیگیشن، یہ کام شروع ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو راستہ جو ہے اینڈ ہے، اس کا اینڈ وہی ہے کہ خان کو اس طرح نااہل کرانا ہے۔ لاسٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ جو سپریم کورٹ نے مجبوراً کہہ لیں یا عدالت میں گئے، یہ کویشچن بنا ہوتا کہ خان کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی، اس کا کیس کمزور ہو رہا ہے، یہ عدالت میں کیوں نہیں جا رہا؟ وہ مسٹری ختم ہو گئی ہے۔ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ پنجاب میں عمران کی حکومت نہیں ہے۔ اب حکومت کس کی ہے یہ اگلا سوال ہے، یہ کسی دن اس کا بعد میں جواب دیں گے۔ تو ایک چیز تو بالکل کلیئر ہوگی کہ پنجاب کا جو آئی جی نے صاف جا کے عدالت میں کہہ دی کہ جناب میں نے نہیں روکا، مجھے تو حکومت نے کہا آپ نے نہیں کرنے دینا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ پنجابی کہہ دیں کہ پرویز لائی ٹڈو عمران کے ساتھ نہیں ہے، یا پرویز لائی کی تھاٹ یہ ہے کہ آپ طاقتور حلقوں سے اگر آپ اس طرح مت الجھیں، اس کا زیادہ نقصان ہوگا۔ اور ایک فیکٹ ہے جو بالکل سامنے نظر آ گیا کہ پرویز لائی کی عوامی پاپولر سیاست کا کوئی موڈ نہیں، ان کو ہمیشہ سے پتہ ہے، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں میرا لو تب سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیار و محبت میں گرفتار ہیں، اور وہ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس سے یہ چیز بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ نام ضرور ہے کہ پی ٹی اے کی پنجاب میں حکومت ہے، حکومت صرف کاغذوں میں ہے، نہ چیف سیکرٹری ان کا ہے، نہ آئی جی ان کا ہے، نہ ان کی حکومت ہے، نہ ان کو کوئی مانتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے ایک کویشچن پیدا ہو گیا عمران کے لیے کہ خان صاحب اگر آپ اتنی جو پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس طرح کی حکومتیں لینی ہیں، اگر آپ نے پاکستان میں پاور میں آ کے لوگوں کو اس طرح لانگ مارچ کرا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، وارم اپ کر رہے ہیں، تو پھر خدا کے لیے یا پالیٹکس چھوڑ دیں یا پھر کچھ کر کے دکھائیں۔ میرا خیال ہے یہ بہت نیگیٹو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے میری رائے میں کہ جو اگر پنجاب میں یہ لوارسی ہے تو ہمیں کیا اس کی گارنٹی ہے کہ عمران خان جب دوبارہ پاور میں آئے گا تو پھر وہاں پہ اس طرح کا مسئلہ قائم نہ ہو جائے کہ میں تو اسلام آباد بیٹھا ہوں، میری کو بات نہیں مانتا۔ تو دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس فار عمران، اور عمران کو اس پہ سوچنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ طاہر ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔